حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو گھر میں ایک مخنث کو عبداللہ بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے سنا، اگر اللہ نے کل طائف کی فتح نصیب فرمائی تو میں تجھے ایک عورت دکھاؤں گا جو اتنی موٹی ہے کہ آتی ہے تو 4 بل پڑتے نظر آتے ہیں، جاتی ہے تو 8 بل پڑتے نظر آتے ہیں، یعنی بہت موٹی اور خوبصورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گھروں سے نکال دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1902۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت پر اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد پر لعنت فرمائی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1903۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1904۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کی مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے، بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے اور تم پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر میں اکٹھا کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1905۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قبیلہ بنو جشم کی ایک خاتون سے شادی کی۔ لوگوں نے مبارکباد کے طور پر کہا، بالرفاء والبنین، تمہاری آپس میں موافقت ہو، بیٹے نصیب ہو۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس طرح نہ کہو، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح کہو، اللہم بارک لہم وبارک علیہم، یا اللہ انہیں برکت دے اور ان پر برکت نازل فرما۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1906۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک گٹھلی بھر سونے یعنی حق مہر پر ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1907۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ سے نکاح کے موقع پر ایسا پرتکلف ولیمہ کیا ہو جیسا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے موقع پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بکری ذبح فرمائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1908۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ستووں اور کھجوروں سے کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1909۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو اسعید یعنی عبداللہ بن ثابت ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ دلہن خود ان کی خدمت کر رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا مشروب پیش کیا؟ میں نے رات کو کچھ کھجوریں پانی میں ڈال دی، صبح کو میں نے انہیں صاف کیا اور یہی مشروب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوش فرمانے کے لیے پیش کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1912۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اس ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1913۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شادی کے ولیمے میں بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1914۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیبہ کے لیے 3 دن رات کی مدت ہے اور باقرہ کے لیے 7 دن رات۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1916۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو 3 دن ان کے ہاں ٹھہرے، پھر فرمایا، تیرے خاوند یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تیرا مقام کم نہیں، اگر تو چاہے تو 7 دن تیرے پاس ٹھہروں، اور اگر میں 7 دن تیرے پاس ٹھہرا تو دوسری بیویوں کے پاس بھی 7 دن ٹھہروں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1917۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو عورت یا لونڈی یا جانور حاصل ہو تو اس کے سر کے اگلے حصے کو پکڑ کر کہے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی پیدائشی عادتوں کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1918۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنی عورت کے پاس جاتا ہے اگر اس وقت یہ الفاظ کہہ لے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی، اے اللہ مجھ سے شیطان کو دور رکھ اور تو مجھے جو اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، پھر اگر انہیں اولاد مل گئی تو اللہ اس پر شیطان کو مسلط نہیں کرے گا، یا فرمایا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1919۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد حضرت حکیم بن معاویہ رحمہ اللہ اور وہ اپنے والد بحث کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اعضائے مستورہ میں سے ہمیں کس چیز کے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس چیز کی ممانعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی اور لونڈی کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھ۔ میں نے عرض کیا، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر لوگ اکٹھے ہوں یا اکٹھے رہتے ہوں؟ فرمایا، اگر یہ ممکن ہو کہ اسے کوئی نہ دیکھے تو ہرگز کسی کی نظر اس پر نہ پڑنے دے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کوئی اکیلا ہو؟ فرمایا، تب بھی لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1920۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو اپنی بیوی سے دبر میں مجامعت کرتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1923۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر فرمایا، عورتوں سے ان کی پیٹھوں میں مجامعت نہ کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1924۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1925۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ اگر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، جس روح کو پیدا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 1926۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ عزل کر لیا کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1927۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1929۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نکاحوں سے منع فرماتے سنا ہے۔ اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی مرد ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع کرے یا عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1930۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1931۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور بتہ طلاق یعنی آخری طلاق بھی دے ڈالی۔ اس کے بعد میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، لیکن ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کپڑے کے سرے کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم دوبارہ رفاعہ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ تو اس یعنی عبد الرحمن سے لذت حاصل کرے اور وہ تجھ سے لذت حاصل کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1932۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس کے نکاح میں کوئی عورت ہو وہ اسے طلاق دے دے، پھر اس عورت سے کوئی اور مرد نکاح کر کے خلوت سے پہلے طلاق دے دے، کیا وہ دوبارہ پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک اس دوسرے مرد سے لذت حاصل نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1933۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1934۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں کرائے کے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا جی ہاں بتائیے اے اللہ کے رسول۔ فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1936۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1937۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بارے میں درخواست کی گئی کہ ان سے نکاح فرما لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اور جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1938۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ہمشیرہ عزہ سے نکاح فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اکیلی تو نہیں کہ سوکن کی موجودگی پسند نہ کروں، اور خیر و برکت میں میری شراکت کا حق سب سے زیادہ میری بہن کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے کہا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں یعنی سننے میں آیا ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے گھر میں پرورش پانے والی سوتیلی بیٹی نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی۔ وہ تو دودھ کے رشتے سے میری بھتیجی ہے، مجھے اور اس کے والد کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ تم میرے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی پیشکش نہ کیا کرو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1939۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار دودھ پینا حرام نہیں کرتا، نہ 2 بار دودھ پینا، نہ 1 بار چوسنا، نہ 2 بار چوسنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1940۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1-2 بار چوسنا حرام نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1941۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ نازل فرمایا پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ 10 بار دودھ پلانے یا 5 بار دودھ پلانے ہی سے محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1942۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول جب سالم میرے ہاں آتے ہیں تو مجھے اپنے شوہر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے کہا میں اسے کس طرح دودھ پلاؤں، وہ تو جوان آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ جوان آدمی ہے۔ سہلہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اس کے بعد میں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر وہ تاثرات نہیں دیکھے جو مجھے ناگوار ہوں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1943۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکوں کو 10 بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل و کفن وغیرہ میں مشغول ہو گئے۔ ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1944۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک مرد بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کر لیا کرو کہ تم کسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے رہی ہو کیونکہ رضاعت بھوک سے ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1945۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو آنتوں کو پھاڑے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1946۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا۔ انہوں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رضاعت کی بنا پر کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایسے افراد سے پردہ کیا اور فرمایا کیا معلوم شاید یہ اجازت صرف حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے مخصوص ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1947۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے رضائی چچا حضرت افلاح بن ابو قعیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے واقعہ عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے چچا ہیں، انہیں اجازت دو۔ میں نے کہا
مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو نہیں پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تیرے دائیں ہاتھ کو مٹی لگے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1948۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے رضائی چچا نے آ کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے چچا کو تیرے پاس گھر میں آنا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے دودھ نہیں پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے چچا ہیں، انہیں تیرے پاس آنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1949۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے نکاح میں 2 بہنیں تھیں جن سے میں نے زمانہ جاہلیت میں نکاح کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واپس جاؤ تو ان میں سے ایک کو طلاق دے دینا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1950۔ حضرت فیروز دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ان میں سے جس عورت کو چاہو طلاق دے دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1951۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرطیں پوری کی جانے کا حق سب سے زیادہ رکھتی ہیں جن کے ساتھ تم نے عورتوں کی عصمت اپنے لیے حلال کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1954۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے قبل جو مہر، عطیہ یا ہبہ وغیرہ کی شرط ہو وہ عورت کا حق ہے، اور جو نکاح ہو جانے کے بعد ہو وہ اسی کا ہے جس کو دے دیا گیا، اور آدمی بہت حق رکھتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن کی وجہ سے اس کی عزت افزائی کی جائے اور اسے کوئی تحفہ دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1955۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی لونڈی ہو اور وہ اسے اچھے طریقے سے ادب تمیز سکھائے اور اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اس کے لیے 2 ثواب ہیں، اور اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے نبی پر ایمان لایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اس کے لیے 2 ثواب ہیں، اور وہ غلام انسان جو اپنے ذمے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے اس کے لیے 2 ثواب ہیں۔ امام شعبی نے اپنے شاگرد کو یہ حدیث سنا کر فرمایا میں نے تجھے یہ حدیث مفت ہی دے دی ہے، حالانکہ اس سے کم تر حدیث کے لیے مدینے کا سفر کیا جاتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1956۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دحیہ کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھیں، بعد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئیں تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شاگرد ثابت سے کہا ابو محمد کیا آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کچھ حق مہر میں دیا؟ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہر کے طور پر خود ان کی ذات کی آزادی عطا فرمائی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1957۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1958۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متع کرنے سے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1961۔
حضرت ربی بن صبرہ اپنے والد حضرت صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے مجرد رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عورتوں سے متع کر لو۔ ہم عورتوں کے پاس گئے، انہوں نے مدت کے تعین کے بغیر ہم سے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، ان سے مدت متعین کر لو۔ چنانچہ میں اور میرا ایک چچا زاد ہم دونوں روانہ ہوئے۔ اس کے پاس ایک چادر تھی اور میرے پاس بھی ایک چادر تھی۔ اس کی چادر میری چادر سے اچھی تھی اور میں اس سے جوان تھا۔ ہم ایک عورت کے ہاں پہنچے اور اس سے بات کی۔ اس نے کہا، چادر چادر برابر ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اس رات اس کے ہاں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے اور رکن کے درمیان کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، سنو، اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا ہے، لہذا جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہے وہ اسے آزاد کر دے، اور تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1962۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن تک متع کی اجازت دی تھی، پھر اسے حرام فرما دیا۔ قسم ہے اللہ کی، مجھے جس شخص کے بارے میں متع کرنے کی اطلاع ملے گی، اگر وہ شادی شدہ ہوا تو میں اسے پتھروں سے رجم کرا دوں گا، سوائے اس کے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کرنے کے بعد اسے حلال قرار دے دیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1963۔ حضرت یزید بن اسم رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھ سے ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ حضرت یزید بن اسم رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میری بھی خالہ تھیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی خالہ تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1964۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1965۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام والا خود اپنا نکاح کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کا نکاح کر سکتا ہے، اور نہ نکاح کا پیغام ہی دے سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1966۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1970۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں باری مقرر کرتے تھے اور اس معاملے میں انصاف سے کام لیتے تھے، پھر فرماتے تھے، اے اللہ، جو کچھ میرے بس میں ہے اس میں میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اس معاملے میں مواخذہ نہ فرمانا جو تیرے بس میں ہے، میرے بس میں نہیں، یعنی دلی محبت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1971۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں شمار کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1972۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات ناگوار گزری، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے رخی کا اظہار فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عائشہ،
کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر سکتی ہو اور میرا ایک دن تمہارا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زعفران سے رنگی ہوئی اپنی ایک اوڑھنی لی، اس پر پانی چھڑکا تاکہ خوشبو مہک اٹھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ بیٹھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پرے رہو، آج تمہاری باری کا دن نہیں۔ انہوں نے کہا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور پوری بات بتائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1973۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہ آیت مبارکہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے، اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کے نکاح میں ایک عورت تھی جو طویل عرصہ اس کے ساتھ رہی اور اس سے اس کے مرد کی اولاد بھی ہوئی۔ پھر جب وہ بوڑھی ہو گئی تو مرد نے چاہا کہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے۔ عورت نے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کے نکاح میں رہے گی، وہ اسے باری نہ دے۔ اس نے کہا میں اپنی باری چھوڑتی ہوں، طلاق نہ دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1974۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1977۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1978۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑ لگائی تو میں آپ سے آگے نکل گئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1979۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے پتہ بھی نہ چلا حتیٰ کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بغیر اجازت ہی میرے حجرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جب ابو بکر کی بچی آپ کے سامنے ننھے ننھے بازو ہلاتی ہے تو کیا آپ کو یہی بات کافی ہوتی ہے؟ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور غصے کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے منہ پھیر لیا اور ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ گزرے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی بدلہ لے لو۔ میں ان کی طرف پلٹی اور خوب جواب دیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ ان کے منہ میں لعاب خشک ہو گیا ہے اور وہ میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہی۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1981۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اس وقت بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سہیلیوں کو میرے پاس بھیج دیتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1982۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، مختلف مسائل بیان فرمائے، پھر عورتوں کا ذکر فرمایا تو ان کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کی، پھر فرمایا آدمی کب تک اپنی عورت کو لونڈی کی طرح پیٹتا رہے گا، شاید دن کے آخر میں وہ اس کے ساتھ لیٹے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1983۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے کسی لونڈے غلام کو مارا نہ کبھی کسی بیوی کو مارا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1984۔ حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابو ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو ہرگز نہ مارو۔ چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول، عورتیں اپنے خاوندوں کے سامنے جرأت دکھانے لگی ہیں اور گستاخ ہو گئی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی، چنانچہ انہیں مار پڑے۔ تب بہت سی عورتوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ہاں چکر لگائے اور امہات المومنین سے اپنے خاوندوں کی شکایتیں کیں۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات آل محمد کے ہاں 70 عورتیں آئیں، ہر عورت اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، تم دیکھو ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1985۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان رہا۔ آدھی رات ہوئی تو وہ اٹھ کر اپنی عورت کو مارنے لگے، میں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ جب وہ اپنے بستر پر گئے تو مجھ سے فرمایا، اے اشعث، میری ایک بات یاد رکھنا، میں نے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا، مرد سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس نے اپنی عورت کو کیوں مارا، اور وطر پڑے بغیر مت سویا کر، اور تیسری بات مجھے یاد نہیں رہی۔ حضرت ابو عوانہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے بھی مذکورہ بالا روایت کی مانند بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1986۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں دوسرے بال ملانے والی اور بال ملوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1987۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میری بیٹی دلہن ہے، اس کی شادی قریب ہے، اسے چیچک نکل آئی ہے اور بال جھڑ گئے ہیں، تو کیا میں اس کے بالوں میں دوسرے بال ملا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت کی ہے بال ملانے والی اور ملوانے والی پر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1988۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، بال نوچنے والیوں پر، حسن کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والیوں پر اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون جن کا نام ام یعقوب تھا کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا، میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا، میں نے تو شروع سے آخر تک سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، مجھے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ملا۔ انہوں نے فرمایا، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے یہ مسئلہ مل جاتا، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا، جی ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر والے یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ جا کر دیکھ لو۔ اس نے جا کر دیکھا تو اسے کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے واپس آ کر کہا، مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ بات اسی طرح ہوتی جس طرح تو کہتی تھی تو وہ بیوی میرے ساتھ نہ رہتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1989۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا اور شوال ہی میں مجھے رخصتی کرا کے اپنے گھر لائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ محترمہ کو مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل تھی؟ حضرت عروہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کی عورتوں کی رخصتی شوال میں کرنا پسند کرتی تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1990۔ حضرت مخمر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، نحوست کچھ نہیں اور برکت بعض اوقات 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں، گھوڑے میں اور مکان میں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1993۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کے بارے میں فرمایا، اگر ہوتی تو گھوڑے، عورت یا گھر میں ہوتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1994۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست 3 چیزوں میں ہے، گھوڑے میں، عورت میں اور مکان میں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 چیزیں شمار کر کے ان کے ساتھ چوتھی چیز تلوار کا بھی ذکر کرتی تھیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1995۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غیرت اللہ کو پسند ہے اور ایک غیرت اللہ کو ناپسند ہے۔ جو غیرت اللہ کو پسند ہے وہ خرابی کے آثار معلوم ہونے پر غیرت ہے، اور جو غیرت اللہ کو ناپسند ہے وہ خرابی کے آثار کے بغیر خواہ مخواہ غیرت کرنا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1996۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے کسی عورت پر اس طرح رشک محسوس نہیں ہوا جس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشک محسوس ہوا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کثرت سے یاد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری دیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے مراد سونے کا محل ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1997۔ حضرت مسور بن مخرمہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا جبکہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ہشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ میں انہیں اجازت نہیں دیتا، پھر کہتا ہوں کہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا، پھر کہتا ہوں کہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر علی بن ابی طالب یہ پسند کریں کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے شادی کر لیں تو ان کی مرضی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا ٹکڑا یعنی میرے جسم و جان کا ایک حصہ ہے، جس بات سے اسے پریشانی ہوتی ہے اس سے مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے، جس بات سے اسے دکھ پہنچتا ہے اس سے مجھے بھی دکھ پہنچتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1998۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے متعلق کسی بات پر غصہ نہیں آتا، یہ دیکھیے علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت مسور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے سنا کہ آپ نے تشہد پڑھا، خطبے کے افتتاحی کلمات ارشاد فرمائے، پھر فرمایا، اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کو رشتہ دیا، انہوں نے مجھ سے جو بھی بات کی سچی بات کی، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا اور میرا لخت جگر ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم اسے آزمائش میں ڈالو، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک آدمی کے پاس اس کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ راوی نے بیان کیا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1999۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتی تھی، کیا عورتوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جسے آپ چاہیں اس سے ملاقات کو مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے قریب کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تب میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ کی خواہش فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2000۔